منظر پر توجہ دلانا ضرور ہے پاکستان کے لوگوں کا اور دنیا کے سب لوگوں کا۔ آپ لوگ سب واقف ہیں کہ کشمیر کو جب انگریز سامراج نے فتح کیا تو 75 لاکھ میں کموڈٹی کے طور پر ڈوگرا مہاراجہ گلاب سنگھ کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا کموڈٹی کے طور پر۔ اچھا، اور یہ کموڈٹی کی تاریخ دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے کہ مختلف ممالک اپنی تجارتی اعتبار سے اصول بناتے ہیں، اصولوں کے اوپر نہیں، اخلاقی اور انسانیت کے اصولوں کے اوپر نہیں، مگر تجارتی وزن جو ہے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ 75 لاکھ میں بیچ دیا گیا کموڈٹی کے طور پر، اور اس کے بعد سے وہاں ظالم ڈوگرا راج شروع ہوا، جس نے اس 75 لاکھ روپے جو دیے تھے وہ لوگوں ہی سے وصول کرنے تھے، تو بڑا ٹیکسیشن بھی کیا۔ کشمیریوں کی جد و جہد جب سے چل رہی ہے، اس سے پہلے سے چل رہی ہے، مگر اس کے بعد سے زیادہ عیاں ہے۔ 1931 میں 22 کشمیری شہید ہوئے ظالم ڈوگرا راج کے خلاف جب انہوں نے جد و جہد کی، اور 1947 میں اس کے پوتے نے مہاراجہ ہری سنگھ نے اس معاملے کو اور تکمیل تک پہنچایا۔ مگر 24 اکتوبر 1947 ایک وہ دن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم، جس دن سردار ابراہیم صاحب مرحوم کی قیادت میں کشمیر کی بہادر عوام نے 24 اکتوبر 1947 کو آزادی کا اعلان کیا۔ حقیقی حکومت جب بن گئی تھی اور ہندوستان پریشان تھا، بھارت پریشان تھا کہ اس کا کیا حل کیا جائے، اور راتوں رات مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو غیر اخلاقی، غیر قانونی، خفیہ انداز سے سائن ہوا یا نہیں سائن ہوا، مگر 26 اکتوبر کو وہ سائن کر کے اس کو ہندوستان کے حصے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میں بعد میں ذکر کروں گا، مگر میں جانتا ہوں اور آپ لوگ واقف ہیں کہ پاکستان نے کل ایک نقشے کا اجرا کیا ہے جس کے اندر جوناگڑھ کو، سر کریک اور بہت ساری جگہوں کو یہ شو کیا جو حقیقت تھی، جو پارٹیشن کے اصولوں کے مطابق حقیقت تھی۔ اس کے اندر سردار گڑھ بھی شامل ہے، تو وہ ان کی ایکسیشن ہوئی۔ یہاں پر جعلی اصول، پارٹیشن کے اصولوں کے خلاف ایک جعلی دستاویز سائن کی گئی۔ کشمیر پر کشمیری عوام کا ڈی فیکٹو حکومت قائم کر چکے تھے کشمیری، مگر اس کو ہٹایا گیا، اور جب حالات اور خراب ہوئے تو بھاگ کر ہندوستان سلامتی کونسل میں گیا۔ سلامتی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز کی اقوام متحدہ کی بھی ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ یہ ہے کہ اقوام متحدہ 1945 میں بنی، اور 1947 کے اندر بالکل وہ نئی نویلی ایک امید کے طور پر اقوام عالم اور اقوام دنیا کے لیے ایک بھروسے کا ادارہ بنا، اور پاکستان نے بھی اس پر بھروسہ کیا، اور ہندوستان پریشان ہو کر کہ وہاں کشمیریوں نے بغاوت کر دی تھی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ ڈی فیکٹو کشمیر پر حکومت جو ہے، جموں و کشمیر پر، وہ کشمیریوں کی ہوگی۔ تو وہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا، اس نے سیز فائر کی درخواست کی، اور کس وعدے کے تحت درخواست کی؟ یہ وعدہ کیا کہ جی ہم استصواب رائے کرائیں گے، ہم لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، اور اگلے 10 سال انڈین لیڈرشپ کے سارے اکابرین تقریریں کرتے رہے ہیں، اس بات کا اعادہ کرتے رہے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی نیت کچھ اور تھی۔ جب سے لے کر آج تک لاکھوں افراد شہید ہوئے ہیں، لاکھوں مائیں بیوہ ہوئی ہیں، اور ان کی گودیں اجڑی ہیں، مگر گزشتہ 1 سال کے اندر وادی کو جس طرح سے 5 اگست کے قانون کے اندر انہوں نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آرٹیکل 370 ان کے آئین کا آرٹیکل تھا، ہمیں تو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ کشمیر آزاد اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ ان کے آئین کے اندر وہ بھی اللیگل مینشن ہے، مگر اس کے اندر جو پروٹیکشنز کا وعدہ کیا تھا بھارتی قیادت نے 50 کی دہائی کے اندر، اس کے بعد بھی اس کو انکارپوریٹ کر لیا کہ بھئی ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں ملا رہے، فی الحال ہم تمہارے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی بنا رہے ہیں۔ اس کو پچھلے سال
منسوخ کیا، اور یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو کے اندر بات موجود تھی، اور جو مسلمان منافرت اور مائنورٹیز کے ساتھ ان کی منافرت ہے اسی تاریخ کی عکاسی کے اعتبار سے وہ ایک اور قدم تھا۔ اس کے بعد سے ایک بڑا جیل بن گیا وہاں پر، اور مزید کرفیو کے نفاذ کر کے ظلم کیا، مواصلات کو منقطع کر کے ظلم کیا، طبی امداد اور خوراک کی سپلائی کو کنٹرول کر کے ظلم کیا، بین الاقوامی تنظیموں کو، امدادی تنظیموں کو روک کر عوام کے اوپر ظلم کیا، اور بنیادی حقوق کو پامال کر کر ظلم کیا، لوگوں کو شہید کر کر ظلم کیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے دو اور قوانین میں ان کو مزید آرمڈ فورسز جو وہاں پر موجود ہیں، جو 9 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ ملٹرائز خطہ دنیا کے اندر انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، وہاں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے ذریعے اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے ذریعے آرمڈ فورسز کو وہاں جو طاقت دی گئی تو ظلم کے اعتبار سے ان کے ہاتھ کھول دیے، جو مرضی آئے وہاں پر وہ کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے نتیجوں میں جعلی مقابلے بڑھ گئے، نوجوانوں کی ماں برائے عدالت قتل بڑھ گئے، انسیڈنٹس بڑھ گئے اس کے، اور سیاسی قیادت کی غیر قانونی گرفتاریاں بڑھ گئیں، اور ان کی گھروں پر نظر بندی۔ اصل قیادت جو مسلمانوں کو وہاں لیڈ کرتی ہے اور کشمیر کی عکاسی کرتی ہے، اس کو پچھلے 1 سال سے جیل کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر محدود رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے جان و مال تباہ ہیں، معیشت تباہ ہے، اور یہ جو حرکت کی گئی یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اعتبار سے، جو ریزولوشن 50 کی دہائی کے اندر کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ نے پاس کیے، ان سارے ریزولوشنز کی خلاف ورزی بھی ہے۔ بچوں کے حقوق کے اعتبار سے جنیوا کنونشن کو بھی پامال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، شملہ معاہدہ۔ شملہ معاہدے کے اندر یہ طے پایا دونوں ممالک کے اندر کہ کشمیر جو ہے وہ 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے اس بات کا حل تلاش کیا جائے گا، مگر مجال ہے 1973 میں جب یہ سائن ہوا، جب سے لے کر آج تک ہندوستان نے کسی موقع پر اس پر بات کرنے سے انکار کیا۔ شروع میں وہ یہ کہتے رہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے، ہیلے بہانے، تو جس انداز سے یہ ہیلے بہانے چلتے رہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور پاکستانی قوم پہنچی ہے کہ ہر کاغذ سے انکاری کی، انہوں نے ہر وعدے سے انکاری کی، جو بھی وعدے ان کے اکابرین نے کیے اس سے انکاری کی، ہر بیان سے انکاری کی۔ دنیا کے اندر جب بات اٹھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ اب جب 2 طرفہ معاملات کے اعتبار سے پاکستانی حکومت کہتی کہ آؤ بیٹھو بات کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 2 طرفہ، اس میں ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ضد جو ہے بھارت کی، یہ زمین کی خاطر ہے کیونکہ لوگوں کی خاطر نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف لوگوں کو آزاد کرنا ہے، لوگوں کے اوپر جو ایک استبدادی قوت اور ایک ظالم قوت ہے اس کو ہٹانا ہے۔ یہ مسلم اکثریتی کیفیت کو کشمیر کی قانونی اور آئینی حیثیت کو بدلنے کا بھارتی آئین نے 370 اور 35A کے اعتبار سے یہ تبدیلی کی، یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی، ماورائے آئین جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پھر کشمیر کی آزادی پر جس انداز سے ظلم کیا گیا اور زیر حصار رکھا گیا، لاک ڈاؤن ایک مختلف کیفیت ہے اور زیر حصار رکھنا بالکل مختلف ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر آزادی گفتگو، آزادی رائے، آزادی اجتماع کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ حصار کی کیفیت کے اندر لوگوں کو زیادہ پریشان کیا، اور آپ تصور کیجئے کہ بیمار اسپتال نہیں جا سکتا، آپ تصور کیجئے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، روزگار بند ہے۔ کل پرسوں میں کشمیر کے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے چیمبر آف کامرس کے ایک صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ 7 لاکھ نوجوان مزید بے روزگار ہوئے پچھلے 1 سال میں۔ آپ تصور کیجئے کہ 7 لاکھ کے ساتھ خاندان کتنے ہوں گے، خاندان کے افراد کتنے ہوں گے، اور یہ
کہ $3 ارب کا نقصان ہوا ہے انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اور کشمیر کی معیشت کو، اتنا بڑا نقصان وہاں پر ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیلٹ گنز آپ کو یاد ہیں، میں نے چیلنج کیا تھا، جو اس زمانے میں میں نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا، تو ٹاک شوز میں جا کر میں چیلنج کرتا تھا کہ ہندوستان یہ پیلٹ گنز کشمیر کے علاوہ کہیں نہیں استعمال کرے گا، اور یہی ہوا۔ صرف کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف یہ گھناؤنی بندوق جس سے چڑیاں ماری جاتی ہیں، ان سے نابینا کیا، لوگوں کو مارا اور بے دریغ اس کو استعمال کیا۔ 13,000 نوجوان گرفتار ہوئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر۔ عورتوں کا ریپ اور ہراساں بڑھی ہے، اور یہ مسلسل چل رہا ہے، اور دنیا کو ہم دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اور ہماری اپیل ہے دنیا سے کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ انسانیت سوز مظالم وہاں پر ہیں۔ آپ کو وہ بچے کی تصویر یاد ہوگی جس کے نانا کو صرف گاڑی سے نکلنے پر اور پوچھنے پر اس کو مارا گیا، اور اس بچے کو اس نانا کی میت پہ اس کی چھاتی پر بٹھایا گیا۔ کیا ظلم نہیں ہے یہ؟ دنیا کو اندازہ نہیں ہو رہا اس بات سے۔ آپ کو وہ بھی سیرین بچے کی بھی تصویر یاد ہوگی جو میڈیٹرینین کے اندر ڈوبا تھا۔ تو دنیا کو جب یہ امیجز جاتے رہیں گے تو دنیا کے ضمیر پر ہم سمجھتے ہیں اس بات کا اثر ہوگا، اور پھر اس کی لاش پر، اس کے نانا کی لاش پر کھڑے ہو کر اور پیر رکھ کر تصویریں کھنچوائی گئیں۔ ظالم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد نمبر 47 کے الفاظ کشمیر میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ، یہ بات کر رہا ہوں میں اقوام متحدہ کی قرارداد 47 کے حوالے سے، اور وہ بالکل کلیئر ہے کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے بھارتی وعدہ اس کے اندر منجمد ہے کہ کیا ضرور جائے۔ چوتھے جنیوا کنونشن کے مطابق کوئی بھی قابض حکومت مسئلے کے حل تک کسی بھی قسم کی وہاں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ میں بعد میں ذکر کروں گا ڈیموگرافی کے اعتبار سے، مگر کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں کے حالات کو اس طرح سے تبدیل کرے کہ باہر کے لوگوں کو لایا جائے اور یہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو یہ اس کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہر انسانی حصول کے حوالے سے یہ خلاف ورزی ایک کھلا مذاق دنیا کے سامنے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو یہ سب RSS اور BJP کے اپنے مینیفیسٹو کے اندر موجود ہے، اور یہ فاشسٹ ہندوتوا پالیسی اگینسٹ مائنورٹیز کی پوری عکاسی کرتا ہے کشمیر، جہاں کھل کر اس کے اوپر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو مائنورٹیز کا حال ہے وہ بھی آپ اس سے پوری اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو شکنجہ جو ہے کشمیریوں کے اوپر وہ نہرو دور سے آج تک وہ مزید کسا گیا ہے، کبھی کم نہیں ہوا، اور ان کی مزاحمت کے اندر بھی کوئی کمی آج تک نہیں آئی۔ جانیں دے دے کر وہ قوم پریشان ہو گئی ہوگی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر آج تک ان کا مقابلہ کرنا کسی انداز سے بھی کبھی کم نہیں ہوا۔ اب جس انداز سے وہ 2019 کا وہ جموں و کشمیر ریگولیشن ایکٹ انہوں نے لاگو کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے آرٹیکل 370 کا پروٹیکشن ہٹایا اور 35A کا پروٹیکشن ہٹایا، اسی کے تحت آج جموں و کشمیر ریگولیشن ایکٹ بھی انہوں نے رولز بھی آرڈر نکالا ہے، جس کے تحت یہ ڈیموگرافک چینجز کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب ان ڈیموگرافک چینجز میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے ڈومیسائل آسان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ طے تھا کہ جب کشمیر کے لیڈران نے جب ہندوستان سے بات کی اور ہندوستان نے جھانسے دیے، تو ان کشمیری لیڈران کو انہوں نے کہا جی تمہاری ڈیموگرافی نہیں بدلے گی، تمہیں ہم پورا 370 میں پروٹیکشن دیں گے، اور آئین کے اندر انہوں نے 370 اور 35A ڈالا۔ اچھا، وہ جب تک اس کی ضرورت رہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے اعتبار سے وہ چلایا، مگر اب یہ جموں و کشمیر ریگولیشن ایکٹ 2019 اور جموں و کشمیر ریگولیشن آرڈر 2020 کے اندر ان سب چیزوں کو تبدیل کیا۔ اور ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد وہ ہیں، اسرائیل ان کا استاد ہے، جس نے
مغربی کنارے پر جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں وہاں اسرائیل نے جس انداز سے آئسولیٹڈ جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی، تو یہ اس کے استاد ہے۔ پیلٹ گنز میں ان کا کون استاد ہے؟ اسرائیل ان کا استاد ہے۔ ظلم کرنے میں کون استاد ہے؟ اسرائیل ان کا استاد ہے۔ مگر یہ اپنے استاد سے کہیں آگے ہیں، مظالم کے اعتبار سے یہ کہیں آگے پہلے بھی تھے، مگر یہ مزید اپنا ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں، وہاں سے سیکھ کر مزید مظالم ہمارے اوپر، ہمارے کشمیری بھائیوں پر بڑھا رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے، پاکستان کی حکومت نے اس بات کو بار بار کہا کہ ہندوستان نسل کشی کی طرف جا رہا ہے، اور نسل کشی کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ تیاریاں پوری کر رہا ہے، منافرت معاشرے کے اندر پیدا کر کر، تجارت کے اعتبار سے مزید مائنورٹیز کو آئسولیٹ کر کر، پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جب ان کو مختلف بہانوں سے سڑکوں پر روک روک کر ہتھوڑے مارے جائیں اور جان سے مارا جائے، وہ پریکرسر ہوتا ہے اس بات کا کہ نسل کشی کی جائے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جرمنی نے جس انداز سے کیا، یس، سربین ڈکٹیٹر ملاسووچ نے، جس کے اوپر بین الاقوامی عدالت نے اس کا ٹرائل بھی کیا اور اس کو سزا دی، بوسنیا میں نگورنو قرباخ کے اندر اور بوسنیا کے اندر جو مظالم کیے، تو وہ اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو یہی پہلے آئسولیشن اور پھر نسل کشی اور ڈیموگرافک چینجز، یہ دونوں وہ کرنا چاہتا ہے۔ میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی پرزور حمایت پر ترکی، چین، ملیشیا، ایران، آذربائیجان اور بہت سارے ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ظلم کے خلاف اصولی موقف انہوں نے اختیار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے، مگر مزید کر سکتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آن ہیومن رائٹس، ان کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ نے عکاسی کی اور بتایا لوگوں کو۔ اراکین کانگریس امریکہ میں، یورپ کے اندر، یورپین یونین کے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں نے بھی اس بات کو اجاگر کیا، برطانیہ کے اراکین پارلیمان کا، ان سب تنظیموں کا میں مشکور ہوں اور پاکستان مشکور ہے جو یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کیا مظالم کشمیر میں ہوئے اور اس کا اصل حل کیا ہے۔ میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا مشکور ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس بات کی عکاسی کی جب پاکستان بھی وہ تشریف لائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول اب یقیناً اور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، حکومت تو کرے گی، میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی کوششیں جاری رکھیں، مزید اس میں تقویت ڈالیں۔ پارلیمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ شکر گزار بھی ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں کہ جس اچھے انداز سے کشمیر کے اوپر آپ نے ہمیشہ یونٹی کا مظاہرہ کیا، یہ یونٹی جاری رہے گی، مجھے اپیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ آپ کے دلوں سے نکلتی ہے۔ تو لہٰذا فوری طور پر میں کچھ ڈیمانڈز بھی رکھنا چاہتا ہوں جو عکاسی کریں گے آپ سب کے جذبات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر کشمیر سے فوجی محاصرہ ختم کیا جائے، 9 لاکھ قابض فوج کو واپس بلایا جائے، ذرائع ابلاغ پر عائد پابندیاں ہٹائی جائیں۔ نمبر 3، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو فی الفور ختم کیا جائے۔ نمبر 4، کرفیو لگانا بند کیا جائے۔ اور کتنا اچھا ایک منطقی آرگومنٹ ہے کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے، 1 سال آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اپنا قانون بدلا، اور اگر لوگ اتنے ہی خوش ہیں تو آج 2 دن کی پابندی کرفیو کیوں لگایا؟ ہمارے آزاد کشمیر میں آپ جا کر دیکھیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے، میڈیا کے لیے کھلا ہوا ہے، فارنرز جا کر دیکھنا چاہیں جا کر دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری as far as that is concerned, تو why insist on curfew for the last 2 days؟ 5ویں میں یہ سمجھتا ہوں، چوتھے یہ تھا کہ کرفیو لگانا بند کیا جائے۔
5واں یہ کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی ختم کی جائے، لوگوں کی اپنی کمیونیکیشنز، تجارت کے اعتبار سے، دنیا کے ساتھ روابط کے اعتبار سے یہ بڑا اہم ستون ہے جس کو ہندوستان نے، بھارت نے پابندی لگا کر بند کیا ہوا ہے۔ کس لیے بند کیا ہے؟ کہ وہاں سے امیجری، وہاں کے مظالم دنیا کو پتہ نہ چلیں۔ چھٹے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی، ریپ، ہراساں اور بچوں کے ساتھ مظالم بند کیے جائیں۔ یہ فی الفور بند ہونے والی چیزیں ہیں جن کو بند کرنا چاہیے۔ تعلیمی ادارے کھولیں۔ اگر آپ اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے محروم رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ مزید فرسٹریشن ان کے اندر بڑھے گا۔ 8ویں، سیاسی لیڈران کو آزاد کریں۔ 9ویں، سیاسی سرگرمیوں کی آزادی بحال کریں۔ اور 10ویں ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو آپ بڑے خوش ہوں گے سن کر، کہ کشمیریوں کی جان چھوڑیں، اب وہاں سے انخلا کریں، وہاں سے جائیں۔ تنگ آ گئی ہے پوری قوم اس بات کو دیکھ کر۔ ظلم سیکھتے جائیں گے، آپ کے اپنے عوام ظلم سیکھیں گے اگر آپ ایک جگہ پر ظلم کریں گے۔ میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مؤثر انداز میں مختلف علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کرنے کا سہرا میں حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر اس بات کو کہ جس انداز سے عمران خان صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بات رکھی اور سارے لیڈران سے ملاقات کے دوران بات رکھی، بڑا اچھا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی جب یہ جاپان کے بادشاہ کی تخت کشائی ہوئی تو 35-40 بادشاہوں سے، صدور سے اور پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی۔ ہر جگہ کشمیر پہلا ایشو تھا جس کا ڈسکشن ہوا۔ پھر میں اس کے بعد باکو گیا تو باکو میں بھی 35-40 پرائم منسٹر اور صدور سے بات ہوئی، تو ہر جگہ یہ بات رکھی گئی۔ اقوام متحدہ نے جو 50 یا 55 سال بعد کشمیر پر بحث کی، تو یہ آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کامیابی اور حالات کی خرابی سب نے اس بات پر اثر انداز ہوئے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ پرامن رہنے کی کوشش کی۔ یہ حکومت بھی آئی، ہمارا ہمیشہ پیغام یہ رہا کہ امن رہے گا۔ بہت سارے ان کو مودی صاحب کی حکومت جب نہیں بھی آئی تھی تب بھی یہ بات کہی عمران خان صاحب نے، وہاں سے جو جواب ٹیڑھے ترچھے آتے رہے تو یہ سوچا گیا کہ شاید جب یہ الیکٹ ہو جائیں گے، یہ الیکشن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، الیکٹ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑا۔ اور پلوامہ کے ساتھ ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا تو پاکستانی حکومت نے ایک اور کمال کیا کہ جو گرفتار پائلٹ تھا، 2 جہاز ان کے گرائے، جو گرفتار پائلٹ تھا اس کو بھی واپس کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم امن چاہتے ہیں، یہ انسسٹ کرنے کے لیے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ اور آپ کو میڈیا کا اندازہ ہوگا کہ آپ تو اتنے سیکھ چکے ہیں افغانستان کے بعد اور حالات کے بعد، اتنے سیکھ چکے ہیں کہ امن کی اصل قیمت کا آپ کو اندازہ ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے عوام، پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی حکومت امن کی بات کرتی رہی۔ اس کے برعکس اگر آپ بارڈر کے ادھر جائیں تو ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کے عوام اور ہندوستان کی جو حکومت تھی اس نے امن کی بات نہیں کی، اس نے کہا بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم گھس کر ماریں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا حشر کیا ہوا، اور ہم اس کے اندر ہمیشہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہا یہ گیا کہ we will not think of retaliation, we will retaliate۔ تو اس غلط فہمی میں بھی مت رہنا کہ کچھ دن ہم سوچ بچار کے اندر گزاریں گے، تو وہ بات آج بھی ہماری درست ہے۔ میں پاکستان کی افواج کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے ریٹیلیٹ کیا تو دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان ایک بڑی مضبوط قوم ہے اور اس کے کوئی بال اس کا بیکا نہیں کر سکتا۔ میں آخر میں اس خاص موقع پر ہم اس عزم کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان اس مسئلے پر کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان اہلیان کشمیر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا اور بھارتی قبضے کے خلاف کشمیر کے بہادر اور نڈر لوگوں کی جدوجہد کی بھرپور تائید کرتا رہے گا۔ مجھے کامل یقین ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا شکریہ۔